الحمدللہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے ذمہ داروں نے ملت میں پھیلے ہوئے ایک ایسا ناسور جس سے تمام ملت اور قومیں برباد ہو رہی ہے، اور یہ تاریخ بھی شاہد ہے کہ جس قوم میں یہ تین ناسور ہوتے ہیں وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور یہ حدیث شریف کسی ایک مذہب کے طرف نہیں ہے بلکہ ایک تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے جواں سال قائد امجد اللہ خان نے کہا کہ سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہمارے بہت سارے تنظیمیں خصوصی طور پر تبلیغی جماعت اور دوسری جماعتیں بھی کام کرتی ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ اگر تم کسی کو شریعت مطہرہ اور سنت نبوی سے کے خلاف عمل کرتا ہوا دیکھو تو پہلا کام یہ ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو، پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو۔ اگر تم میں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے بول کر روکو، اگر وہ بھی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھو۔ یہ تین ایمان کے درجے بتائے گئے ہیں، یہ تین درجے بتائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہاتھ سے روکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر طاقت بھی ہے تو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ جمہوریت ہے۔ اب دوسری بات زبان سے، اب حال یہ ہے کہ خود ہمارے گھر میں جو ہے نا اندھیرا ہے، ہم بازو والے کو بول رہے موم بتی روشن کرو، تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دوسروں کے بچوں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام، آج بچے 12 1 بجے رات تک باہر جو نہ پھر رہی، پھر ماں باپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ میری شادی ہونے کے بعد بھی اگر میں 9 بجے تک باہر رہا تو ہم میرے والد صاحب دروازہ نہیں کھولتے تھے، آوارہ ہو گیا بولتے تھے۔ آج شادی ہونے کے بعد بول رہا ہوں صاحب، میں جوانی کی بات نہیں بول رہا ہوں، شادی کے بعد دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ اب چپکے جا کے کمرے میں سے بیوی کو پکارے، انہوں خاموش آ کے کھولے تو والد صاحب اٹھ کے بیٹھ کے آ گیا، آوارہ بولتے تھے۔ آج بچے 1 1 2 2 بجے رات تک باہر، اماں باپ نہیں پوچھ رہی، تو کیا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری لاپرواہی نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب رات میں بچہ کس حال میں آ رہا، اماں باپ کو ہوش نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، زمانے سے جو ہے نا میں پان کھاتا ہوں، آج بھی اگر میرے کوئی بڑے بزرگ آ گئے تو میں پان نہیں کھاتا ہوں ان کے سامنے، لیکن آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ باپ جو ہے نا دیکھ رہا بچے کی حالت، لیکن اس کو تنبیہ کرنے کا نہیں ہے، اس کے اوپر سختی کرنے کا جو ہے نا اس کے پاس ہمت نہیں ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہونا کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور ان کی زندگی پر نظر رکھے، پہلا قدم یہ ہونا چاہیے گھر سے۔ اور اس کے بعد پڑوسی کی طرف ہم کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کے بچوں کا کیا حال ہے، اور اسی بات اس کے ساتھ ہی محلے کی ہم کو خبر رکھنا چاہیے۔ محلے کی خبر کے لیے ہمارے پاس مساجد ہیں، ائمہ حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں پھیلے ہوئے اس برائی کو جو نا بار بار ریپیٹ کرتے جائیں۔ میں گزشتہ جمعہ میں ہم لوگ اعلان کیے تھے، الحمدللہ تلنگانہ کے 60% مساجد میں اسی عنوان پر بیانات ہوئے۔ کچھ مساجد کے لوگ بولے کہ حضرت بولے ہم گزشتہ بولے، بولا پھر بولو، اب کل آپ دعوت کھائے آ جائی تو نہیں جاتے نہیں۔ کل میں دعوت میں گیا تھا تو یہ ایک خطرہ پانی اگر گرتے جائیں گا تو ہمارے بچوں کے ذہن صاف ہوں گے اور ان کے والدین کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ یہ اس کا جو ہے نا صحیح طریقہ ہے، اس کا یہ سد باب ہے۔ اب یہاں پر یہ تو ہماری سماجی ہماری کمزوری ہے، اور ہم وہ ہیں کہ ہم صرف دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنا نہیں جانتے بلکہ اپنی غلطی کا بھی ہم جائزہ لینا جانتے ہیں۔ ہم پہلے اپنی غلطی سدھاریں گے، اس کے بعد سامنے والے کی غلطی کو سدھاریں گے۔ یہ ہماری سماجی کمزوری ہو گئی۔ اب یہاں پر اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے شہر میں یہ ڈرگ نام کی چیز نہیں تھی، آج کیسے آ گئی بھائی؟
آج کیسا آ گیا؟ آج گلی گلی میں گانجے کے پڑیاں بک رہی، گلی گلی میں 8-8 10-10 سال کے بچے پی رہی. وہ پھر کیا متعلقہ پولیس کے پاس اس کی رپورٹ نہیں ہے؟ ارے ہم سماجی خدمت کرنے والے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سو رپورٹ ہے پولیس کے پاس. ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ سو رپورٹ ہے. فون پہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ رپورٹ ہے. تو پھر کیا یہ غیر قانونی گانجے کا کاروبار ہو رہا تو اس کی رپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس کی رپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا قانون کا فرض ادا کر رہے ہیں آپ؟ کیا قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ ایک بے گناہ کو لے جا کے مارنا آپ کی ڈیوٹی ہے؟ یہ مجرموں کو اندر ڈالنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ آخر کب تک ایسے مجرموں کو کھلی چھوٹ ملے گی ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے شہر میں؟ اور پھر بولتے ہیں مسلمان بچے ہیں، تو مسلمان بچوں کے پاس یہ چیز لا رہا کون؟ جواب دو مجھے. میں قانون سے سوال کر رہا ہوں، حکومت سے سوال کر رہا ہوں، میں پولیس سے سوال کر رہا ہوں. ہمارے بستیوں میں یہ ڈرگ کیسے آ رہا؟ اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب، ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر آپ کو امام زمین بنتے ہوئے سی ایم کے جو نا ہاتھا چومتے ہوئے پاواں چومتے ہوئے کے جو نا فرصت نہیں ہے تمہارے کو. تم کیا قوم کو ملت کے دیکھتے؟ کیا دیکھتے آپ؟ خیر کیا گھڑا بھر گیا تمہارا، اب تم رہنے والے نہیں ہیں. ارے یہ حکومت ہی رہنے والی نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس کا ہمارے باقری صاحب بیٹھے بھائی BRS کے ہیں، اب برا نہ کو مانو، کیونکہ دل جلتا ہے تو آگ نکلتی ہے، بھاپ نکلتی ہے، برا مت مانیے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حکومت کو یہ ہمارا پیغام پہنچائیے کہ ہمارے بستیوں میں یہ وبا کیوں آ رہی، ہماری پولیس کیا کر رہی؟ کیا وہ ڈیلروں سے واقف نہیں ہے کیا؟ سوال ہے میرا. برابر واقف ہے. اور پھر عورتوں میں 30 سے 40% عورتیں متاثر ہو رہی ہیں. تو کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری نسل اس جو نا لت میں پڑ کر ایک مفلوج ہو جائے؟ کیا تم درے پردہ مسلمانوں کو معذور بنانا چاہتے ہو؟ تم معذور بنانا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہو تم. لیکن یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی آخری خطرے خون تک ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے. اور ہمارے سماج میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارے سماج میں، ہمارے وطن میں، ہمارے شہر میں اس وبا کو ختم ہونے تک ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے. اور حکومت سے سوال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے، اور حکومت کو جواب دینا اس کی ذمہ داری ہے. میں اس من سے میں حکومت تلنگانہ کو سے مطالبہ کر رہا ہوں اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ سیلم بستیوں میں یہ گانجا کہاں سے آ رہا اس کی تحقیقات کی جائے، وہ لانے والوں کو گرفتار کیا جائے. اور ہمارے CM صاحب آئے جب سے ہمارے پاس ابھی آصف عمری صاحب جو اسلام کا ابتدائی واقعہ سنا رہے تھے، حکم آیا شراب چھوڑ دو تو گلیوں میں بہکے گئی. لیکن ہمارے اسٹیٹ کی بدنصیبی یہ ہے کہ 2014 سے جب سے ہمارے CM آیا یہ جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھول دیے. دیکھو آپ، ان کو جو نا مندر کی حرمت نہیں، مسجد کی نہیں، سڑک پر نہیں، اسکول کی نہیں، جہاں بولے وہاں پرمیشن ملتے جا رہا ہے، جہاں بولے وہاں ملتے جا رہا. پورا سیندی خانے عام ہو گئے، شراب خانے عام ہو گئے. ہر چلو تمہارا کاروبار ہے، لیکن سیلم علاقوں میں جو بچے بے روزگار ہیں، جن کے پاس تعلیم کا نظام نہیں ہے، وہاں پر جہاں اسکول کی ضرورت ہے، جہاں پر جو ہے نا ٹیکنیکل جو ہے نا کام سکھانے کی ضرورت ہے، وہ مقامات پر اگر یہ چیزیں لا رہے ہیں تو پھر ہم کو حکومت کی نیت پر شک ہوتا ہے، حکومت کی نیت پر شک ہوتا ہے. اب ہم اس کے تدارک کے لیے الحمدللہ آج 200 ہیں، کل 2000 ہوں گے ہم انشاءاللہ. ہم 2000 ہوں گے. اور ہمارا کام کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، میں باغ دہل کہہ رہا ہوں. میں ہمارا کام کسی ایک مذہب کے ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، ہمارے ملک بھارت کے لیے ہے، ہمارے وطن تلنگانہ کے لیے، ہمارے شہر حیدرآباد کے لیے، ہمارے شہر حیدرآباد کے لیے ہے. ہم یہاں سے ہر ایک کو جو نا کمر کسنا چاہیے. اور یہ وبا ڈرگ کلچر جو پھیل رہا ہے،
मर्डर कल्चर। अभी हमारे अमजदुल्ला खान खालिद ने बड़ी अच्छी बात कही, और ये बात मैं ज़बानी से कह रहा हूँ। भाई एक खातिल है, पकड़े गया, होम मिनिस्टर साहब बोले अरे क्या मारने वाला पुलिस को बोल के मारता? बिल्कुल नहीं मारता साहब, बड़े पते की बात बोले। जब आपके गले में जो ना फंदा आ गया तो आपको छुड़ाना याद आया, लेकिन हमको दोबारा भी डालना था, हमको पलटा के डालना था। महमूद अली साहब बोल रहे हैं अरे पुकार रहे भाई, पुलिस ने रोक रही, क्या मारने वाला पुलिस को बोल के मारता? बिल्कुल नहीं मारता। लेकिन जब मारा, जुर्म किया, पकड़े गया, तो उसके खिलाफ जो चार्जशीट भी पेश की जा रही है तो उसकी ज़मानत जल्दी कैसा हो रही भाई? तो क्या ये मिली भगत नहीं है? ऐसे दफात लगा दे जा रहे हैं कि महीने डेढ़ महीने में वो फूला पहन के अपने पट्टों को लेके बाहर आ रहा हूँ। मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी। हाँ बताओ आप, तो क्या ये खिलवाड़ नहीं है ये? तो ऐसा जो कानून में जो सज़ा है उसको तो साल डेढ़ साल तक तो बाहर निकलने नहीं देना। जब उसकी चर्बी गलती 2 महीने में दूल्हा बन के आ रहा उन्हें, फिर दोबारा नहीं करता। हाँ भाई बन के फिर रहा, तो ये बढ़ावा कौन दे रहे हैं? ये कौन दे रहे हैं? हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं जो ड्रग हमारे शहर में, हमारे तेलंगाना में आ रहा है, उसकी रोकथाम की जाए, और जो कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कम अज़ कम उन्हें 1 साल तक बाहर नहीं आना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं है? बोलिए आप। ऐसा मुजरिम के साथ सख्त, चाहे वो किसी मज़हब का हो, मुजरिम होता है, मुजरिम का कोई मज़हब नहीं होता, मुजरिम होता है, तो उसके ख़िलाफ़ ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज के ये इजलास का ये पैगाम है। मैं बिला किसी ताख़ीर के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी जनाब RS परवीन कुमार साहब, जो आप गो के बहुजन समाज पार्टी के सदर हैं, लेकिन आपके दिल में बिला लिहाज किसी तफरीक़े के हर इंसान का दर्द है, हर इंसान का दर्द है, और हर इंसान की तकलीफ़ के लिए वो तड़प उठते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जो है ना इस बात की गलतफहमी हो गई है कि हमारे किसी प्रोग्राम्स को जो ना हाईजैक कर लिया गया है। भाई ऐसा नहीं है। अगर हाईजैक किया भी गया है तो आपका काम हो रहा था। तो पहली मर्तबा RS परवीन कुमार और मैं, हम दोनों मिलकर प्रेस मीट किए, हुकूमत से मुतालबा किए थे, और उसके बाद में हमारे होम मिनिस्टर साहब 2 जायज़ा इजलास बुलाए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। 2 जायज़ा इजलास बुलाए तो इब्तिदा हुआ, एक धक्का पड़ा। ऐसा नहीं कि हम कामयाब हुए, नहीं, कुछ भी नहीं है, पहला कदम है ये। अभी हम जो ना आने खड़े रह रहे हैं, लेकिन जब हम चल के भागेंगे तो फिर हुकूमत को भी जो ना बता देंगे कि हम कहाँ तक भाग सकते हैं। तो लिहाजा हम इस इजलास से मुतालबा कर रहे हैं, और हमारे परवीन कुमार साहब का उस वक़्त भी परवीन कुमार साहब ने ये मुतालबा किया था, तो उसका कुछ असर हुआ, और आज इजलास से मैं लास्ट मरतबा होम मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा कर रहा हूँ, आप या तो होम डिपार्टमेंट को संभालिए, नहीं तो आप दूध जो ना धो लेते बैठिए जाके, भैंसा खाली पुकार नहीं। कहाँ है महमूद अली साहब बोल के? कई को बदवा ले रहे हैं उनकी, इधर इंसानों की ले रहे हैं, उधर भैंसों की ले रहे हैं। अरे जाओ भाई, डोडी में जाओ, दूध निचोड़ो, बेचो। हाँ, क्यों जो है ना हमारे ऊपर आप जो है ना बल बन के बैठे हुए? क्या बोले तो एक मुसलमान जो है ना मिनिस्टर है हमारे पास, हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे? तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि होम डिपार्टमेंट को पाबंद किया जाए इन बातों पर, और महमूद अली साहब को बरतरफ किया जाए।